حسب اعلان آج کے اس کانفرنس کی دوسری نشست کا آغاز اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ پیس ایجوکیشن سینٹر کی جانب سے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا استقبال کرتا ہوں، انہیں اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ حضرات گرامی، قبل اس کے کہ موصوف کا خطاب ہو، حسب روایت قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ معزز حاضرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد دوسری نشست کے مقرر خاص فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ جو یہاں تشریف فرما ہیں، وہ اس نشست کا موضوع تاریخ اہل حدیث کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں دعوت دوں فضیلت الشیخ کو، میں مختصر سا تعارف کیے دیتا ہوں۔ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ حافظ قرآن ہیں الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ آپ حافظ الحدیث بھی ہیں۔ دوران خطابت آپ کے جو احادیث پڑھیں گے، اور جن لوگوں نے آپ کی سی ڈی دیکھی ہے، آپ کے خطاب کو سنے ہیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح شیخ احادیث کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔
الحمدللہ آپ حافظ الحدیث بھی ہیں. آپ ہندوستان کا مشہور و معروف تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے. فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھا الحمدللہ، اور لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اس سے قبل بھی آپ کا بہت سارے پروگرام ہندوستان کے مختلف جگہوں میں ہوتا رہا ہے، اور شہر کولکتہ کے اندر بھی اس سے پہلے ایک پروگرام موصوف کا ہو چکا ہے. فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، آپ کا عنوان تاریخ اہل حدیث. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردنشین ماں اور بہنوں، آج جس ٹاپک اور عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے تاریخ اہل حدیث. قبل اس کے کہ میں اصل عنوان کی طرف آؤں، ایک بنیادی بات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ دنیا میں سارے جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ آدمی دھرم کارتہ نہ ہو کر کام کارتہ بن گیا ہے. پانی رکھیے شیخ. اب ظاہر ہے کہ آدمی اگر دھرم کا پالن کرے، شاستر کا پالن کرے تو جھگڑا پیدا ہی نہ ہو. شاستر کو چھوڑ کر آدمی کام کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور وہیں سے خرابی کی شروعات ہوتی ہے. گیتا پڑھ رہا تھا میں، 2 سال سے میں نے سنسکرت ویاکرن پڑھا ہے. اس کا ایک شلوک دیکھیں کتنا اچھا سا ہے. یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتہ نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم. جی، یہ مینس جو شاستر
اوپر سے اترا ہوا قانون، اور ودھی کہتے ہیں لا کو، ودھم یہ دوسری وبھکتی ہے۔ تو جو شخص شاستر کی ودھی کو، شاستر کے قوانین کو اتسرج چھوڑ کر، آگت آ کر، اتسرج چھوڑ کر، ورتتے ہو جاتا ہے، کام کارتا اپنی خواہش سے کام کرنے والا، دھرم کے قوانین کو چھوڑ کر، شاستر کے لاز کو، ودھی کو چھوڑ کر کام کارتا بن جاتا ہے، اپنی مرضی سے کام کرنے والا، تو نس سدھی مواپنوتی، نہ وہ، نہ مانے نہیں، سا مانے وہ، اور سدھی کا مطلب ہوتا ہے نجات، اور اواپنوتی کا مطلب پراپت کرتا ہے، تو نہ تو اسے سدھی پراپت ہوتی ہے، نہ سکھم، نہ اس کو سکھ ملتا ہے، نہ پرام گتم، نہ اسے اعلیٰ درجے کی بخشش ملتی ہے۔ اب ہر آدمی اپنی خواہش سے کام کرنے لگے، ظاہر ہے ٹکراؤ تو ہونے والا ہے، گڑبڑی تو پیدا ہونے والی۔ اسلام کے اندر بھی بہت سارے فرقے جو پیدا ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر وہ خواہشات کی اتباع کرنے لگے، کام کارتا ہو گئے۔ اس طرح اسلام کے اندر مختلف فرقے پیدا ہو گئے۔ جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا دے کر کے بھیجا گیا تھا کہ آپ یہ لا دے دیں، اور اسی لا کے اوپر آپ کے ماننے والوں کو چلنا ہے۔ وہ لا کیا تھا؟ حدیث اس طرح، وعن المقدام ابن معدی کریب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان على اریکتہ یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فأحلوه وما وجدتم فیہ من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب السنہ کے اندر لائے، عادت کے مطابق، according to my habit، اپنی عادت کے مطابق میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی کریب فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سنو، listen to me attentively، میری بات غور سے سنو، الا کیا، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن حکیم، ومثلہ معہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ، یعنی with that book، اس کتاب کے ساتھ ساتھ، along with that book، اس کتاب کے ساتھ ساتھ اسی کے مثل، resembles it، اسی کے بالکل مثل ایک اور چیز دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب تو ظاہر ہے وہ قرآن ہے، اس کے مثل کیا چیز ہے؟ حدیث ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دو چیزیں دی گئیں، ایک تو قرآن، دوسرے آپ کی سنت، اور یہی شاستر ہے، یہی شاستر ودھی ہے، اسی کے مطابق لوگوں کو چلنا ہے، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آگے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول،
سنو، ہو سکتا ہے کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنی چپر کھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے یہ بولے کہ علیکم بالقرآن، تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے، فما وجدتم فی من حلال فاحلوا، قرآن میں جو حلال دیکھو وہ حلال مان لو، وما وجدتم فی من حرام فحرموا، اور جو قرآن حکیم میں حلال کے علاوہ حرام دیکھو اسے حرام مان لو۔ تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دو چیزیں مجھے دی گئی ہیں، ایک چیز نہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم میں بعض مسئلے ایسے ہیں جو بتائے نہیں گئے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں بتا دوں۔ مثلا آپ نے بتایا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اب گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کی حلت یا حرمت کے بارے میں قرآن حکیم بالکل خاموش ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی صرف قرآن ہی کو قانون مانے، حدیث کو اگنور کر دے، تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ جواب کہاں سے دے گا؟ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، اور ہر وہ درندہ حرام ہے جس کے منہ کے اندر کچلیوں والے دانت ہوں، یعنی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوں۔ اب کوئی پوچھے چوہا کھانا حلال ہے کیا حرام ہے؟ حرام ہے، دانت پوائنٹڈ ہوتے۔ اسی طریقے سے شیر کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے، دانت اس کے پوائنٹڈ ہوتے۔ زیناب ہے، کتا کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے، اس لیے کہ دانت اس کے پوائنٹڈ ہوتے ہیں، زیناب ہے۔ بلی کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے اس کا گوشت کھانا، اس لیے کہ اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں، زیناب ہے وہ۔ لیکن کتے اور بلی میں فرق ہے، گوشت تو دونوں کا حرام ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہے کہ بلی کا جوٹا تو حلال ہے مگر کتے کا جوٹا حرام۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک اس کو 7 مرتبہ نہ دھل لیا جائے تب تک برتن پاک نہیں ہوتا، اور 7 مرتبہ میں سے ایک بار اسے یا تو صابن سے دھل لیا جائے یا پھر اس کو مٹی سے دھل لیا جائے۔ زمانے نبوی میں مٹی سے اس کو دھل لیا جاتا تھا، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے اندر کتے کے لعاب کے اندر جو جراثیم ہوتے تھے اس کو مارنے کی کوئی صفت موجود ہے، اسی وجہ سے ایک بار مٹی سے دھل لیا جاتا۔ تو کتے کا جوٹا ناپاک ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ لوگ فیشن میں کتوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر لے چلتے ہیں، صبح ٹہلنے نکلتے ہیں تو کتے کی گردن میں زنجیر ڈال کر کے بڑے فخریہ انداز میں چلتے رہتے ہیں۔ ارے یہ ایسا جانور ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 مرتبہ اگر نہ دھلا جائے تو برتن پاک نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ تو کتے کو کس کرتے ہیں، چما چاٹی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلے بغیر پاک نہیں ہوتا۔ لیکن بلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو بنا رہے ہوتے تو بلی آتی تو آپ وہ برتن جس کے اندر وضو کا پانی ہوتا تھا اس کی طرف اوندھا کر دیتے تھے، تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے تھے، اور بلی اسی وضو کے لوٹے میں منہ ڈال کر کے پانی پی لیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلی کا جوٹا پاک ہے مگر کتے کا جوٹا ناپاک ہے۔ یہ مسئلہ کہاں معلوم ہوگا؟ حدیث میں معلوم ہوگا، قرآن میں نہیں ہے۔ تو الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، گدھے کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ولا كل ذی ناب من السبع، درندوں کے بارے میں پوری تفصیل کہ ان کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، ان کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کی پوری تفصیل حدیث میں موجود ہے۔
ولا لقطۃ واحد، لقطہ یعنی گری پڑی چیز، مثلا یہ اٹ از مائی موبائل، یہ میری موبائل ہے، کہیں گر گئی، آپ کو مل گئی. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ 1 سال تک اس کو اپنے پاس رکھو، استعمال نہ کرو، اور اعلان کرتے رہو. اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رکشے کے اوپر آپ ایک لاؤڈ اسپیکر لگائیں اور پورے کلکتہ کے اندر اعلان کرتے پھریں، اناؤنسمنٹ کرتے پھریں کہ بھائی مجھے ایک موبائل ملی ہے. نہیں، کہیں بیٹھے تو آپ کہہ سکتے کہ مجھے ایک موبائل ملی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، وغیرہ وغیرہ. سال بھر کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ، مگر جب موبائل والا آئے تو یہ موبائل اس کے حوالے کرنا ضروری ہے. یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے. تو وَلَا لُقْطَةٌ وَاحِدٍ إِلَّا أَن يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُ فَإِن لَّمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاءٍ. ثابت یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دی گئیں، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے آپ کی احادیث. اور جو چیز آپ کو دی گئی تھی یعنی یہ قرآن اور حدیث، یہی چھوڑ کر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. ظاہر ہے جو چیزیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملی وہی امت کو آپ دے کر کے گئے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ والسنة ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں. یعنی قرآن و حدیث دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ دونوں حدیثیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش ہوں گے، جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے، ان تمام مسائل کا حل قرآن اور احادیث کے اندر دیکھا جائے گا. اور مجتہدین علماء قرآن اور حدیث میں غور کر کے مسئلے کو مستنبط کریں گے. یہاں یہ نقطہ پیش نظر رہے کہ کلی طور پر ایز اے ہول، کلی طور پر تمام مسائل جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں. ہاں بعض جزئیات واضح نہیں ہیں، تو ان جزئیات کو جو واضح نہیں ہیں علماء غور کر کے ان جزئیات کو، ان مسائل کو ان احادیث کے اندر غور کر کے نکالیں گے اور امت کے سامنے پیش مسائل کا حل رکھیں گے. یہ جی پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن اور حدیث ہی سے علماء مستنبط کر کے امت مسلمہ کے سامنے رکھیں گے. مثلا
ایک مسئلہ سعودی حکومت کے سامنے یہ آیا کہ حج کے موقع پر حاجیوں کی تعداد کافی ہو جاتی ہے، تقریباً 25-30 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، رمی جمار کے لیے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے کافی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں کئی فلور بنا دیے جائیں، مثلا فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور کی نیچے سے بھی اور ان فلور سے بھی حاجی رمی جمار کریں، شیطان کو کنکری مارے، پتھر مارے؟ سعودی عرب کے تمام علماء نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن اس وقت حضرت ابن باز رحمہ اللہ باحیات تھے، انہوں نے کہا کہ اس طریقے کے فلورز حاجیوں کی آسانی کے لیے بنائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تمام علماء ہیں اور دوسری طرف علامہ ابن باز ہیں، ان سے دلیل پوچھی گئی تو انہوں نے ایک حدیث پاک ان علماء کے سامنے رکھی کہ میں نے جو یہ اجازت دی ہے کہ بھئی وہاں 2-3 فلور بنائے جا سکتے ہیں اور حاجیوں کی آسانی کے لیے ان فلور کو بنایا جا سکتا ہے تاکہ رمی جمار کے لیے آسانی ہو، میرے پاس ایک حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں نے یہ بات کہی ہے۔ وہ حدیث جو علامہ ابن باز کے پیش نظر تھی، جی چاہتا ہے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ وان ابن جریج قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر انه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه۔ رواہ مسلم فی کتاب الحج۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے اوپر یوم النحر کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا۔ آپ رمی جمار کر رہے تھے، شیطان کو کنکری مار رہے تھے یوم النحر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے رمی جمار کیا تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فلور بنا کر کے کیا حاجی کو وہاں سے رمی جمار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سے رمی جمار کیا ہے، لہذا فلور بنانا جائز ہے اور وہاں سے حجاج کرام رمی جمار کر سکتے ہیں۔ تمام علماء نے اس حدیث کو دیکھ کر کے اپنے اپنے مسائل سے رجوع کر لیا اور شاید وہاں فلور بن رہے ہیں یا 1-2 فلور بن چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہی دونوں چیزیں کتاب اور سنت یہ اصل ماخذ ہیں اور قیامت تک کے لیے اس میں کلی قوانین دے دیے گئے ہیں۔ اب ان کلی قوانین سے قیامت تک جو بھی مسائل انسانیت کو درپیش ہوں گے، علماء انہی قرآن اور حدیث سے ان مسائل کو مستنبط کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ قیاس جائز ہے، اور اگر کسی چیز پر علماء کا اجماع ہو جائے اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اجماع کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ میں پہلے قیاس کی دلیل دوں گا اور اس کے بعد اجماع کی، اور یہ شبہہ دور ہو جائے گا کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے۔ قیاس کو ماننا ضروری ہے، بغیر اس کے آدمی قیامت تک کے پیش آنے والے مسائل کا حل کیسے تلاش کرے گا، جبکہ قرآن و حدیث کلی ہے اور جزئیات کی تفصیل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جزئیات کو ان کلیات سے نکالنا یہ علماء کا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ
وہ مسئلہ سچ مچ قرآن و حدیث سے مستنبت ہو اور کسی آیت سے اور کسی حدیث سے متصادم نہ ہو. جیسا کہ یہی مسئلہ تھا جو علامہ ابن باز نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور دلیل کے طور پر یہ حدیث جو حضرت جابر سے مروی تھی انہوں نے علماء کے سامنے رکھ دیا اور تمام علماء نے اس پر سواد کیا، تصدیق کی اور فلور بننے شروع ہو گئے. قیاس کی دلیل وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ رواہ الترمذی فی کتاب الاحکام. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجتہد، جب کوئی حاکم، جب کوئی عالم، جب کوئی امام فیصلہ کرے، کسی مسئلے کا حل پیش کرے، اگر وہ مسئلہ صحیح ہو گیا تو 2 اجر ہے اس کے لیے، اور اگر اتفاق سے قیاس کرنے میں، اجتہاد کرنے میں غلطی ہو گئی تب بھی اس کے لیے 1 اجر ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اسی طرح تمام ائمہ کرام ہمارے نزدیک محترم ہو گئے، چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اس طرح دیگر علماء حضرت علامہ ابن تیمیہ ہوں، حضرت علامہ ابن قیم ہوں. یہ تمام کے تمام علماء، یہ تمام کے تمام ائمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں، اس لیے کہ ان کے اجتہادات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یہ امت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ قیاس کا ثبوت ملا کہ کلی اصولوں سے، کلیات سے جزئیات کا استخراج یہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے، ائمہ کریں گے. جہاں تک اجماع کا معاملہ ہے، اجماع اگر سچ مچ ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چل نکلے. اب مومنین کسی بات پر متفق ہو گئے، ظاہر ہے کہ ان کا یہ اتفاق بلا وجہ نہیں ہے، بلا سبب نہیں ہے، اجماع کا ثبوت ملا، اجماع کا ثبوت ملا. اور اس پر یہ حدیث پاک وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالت یا علی الضلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شج سجز فی النار. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اور جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اس حدیث پاک سے اجماع کا ثبوت ملا. پہلی حدیث جو ترمذی کتاب الاحکام کی ہے اس سے اجتہاد اور قیاس کا ثبوت ملا کہ علماء کلیات سے جزئیات کا استخراج کریں گے، اور اس حدیث پاک سے اجماع کا ثبوت ملا کہ کسی بات پر اگر علماء متفق ہو جائیں اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اس چیز کو ماننا حدیث سے ثابت ہے. آدمی اس کو اگنور نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا. لہذا اصل ماخذ تو قرآن و حدیث ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے جائیں گے، ایک اجماع کی صورت ہے اور دوسرا قیاس کی صورت ہے. لہذا یہ الزام کہ ہم قیاس اور اجماع کو نہیں مانتے یہ غلط طریقے کا پروپیگنڈا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 چیزیں کلی طور پر دی گئیں، اور اس کے بعد جزئیات کا معاملہ یہ مستنبطین اور مجتہدین کے اوپر چھوڑ دیا گیا، جو قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کرتے رہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ایک بات اور صاف کر دوں، بعض لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر سنت کی مخالفت کریں یا حدیث کی مخالفت کریں، اس سلسلے میں سنت کا مقام یہ ہے، حدیث کا مقام یہ ہے
آپ کو وہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں. حدیث اس طرح. وعن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به وانی لاخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ. قال الشیخ هذا یا اخوانی الصدیق الاکبر یتخوف علی نفسی الزیغا فماذا عسى ان يكون من زمان ازهى اهله يستهزئون بنبيه وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. رواہ ابن بطہ فی الابانۃ الکبریٰ. مشہور محدث حضرت ابن بطہ اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ کے اندر یہ پوری روایت لائے ہیں. ذرا اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے. حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی ایسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے نبی نے وہ کام کیا ہو اور وہ میں کام نہ کروں، چھوڑ دوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ ہادا، غور سے دیکھیے، یا اخوانی، اے میرے بھائیو ذرا غور سے دیکھو، الصدیق الاکبر، یہ صدیق اکبر ہیں کہ نبی کے بعد اسلام میں سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے. وہ اپنے اوپر بھٹک جانے سے ڈر رہے ہیں کہ صحیح راستے سے کہیں بھٹک نہ جاؤں. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی، کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں، جب حضرت صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امر کی، ایک حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، تو بتائیے اس زمانے کے لوگوں کا کیا ہوگا. فماذا عسى ان يكون، کیا ہوگا اس زمانے کا، فی زمان، ایسے زمانے کا جہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے، یستہزئون بنبیہ، اپنے نبی کا مذاق اڑائیں گے، وہ بے اوامرہ، اور آپ کے اوامر کا مذاق اڑائیں گے، اور اسی طریقے سے وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِهِ، اور نبی کی حدیثوں کی مخالفت کرنے پر فخر محسوس کریں گے کہ دیکھو ہم نے حدیث نہیں بیان کرنے دی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کرنے دی، اس پر وہ لوگ فخر کریں گے. وہی حال آج اس امت مسلمہ کا ہے. وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی مخالفت کریں گے، اور ساتھ ساتھ وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائیں گے. آخر میں وہ دعا کرتے ہیں، نسأل اللہ عصمۃ من الزلل، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گمراہی سے بچا رہوں، وَنَجَاةً مِّن سُوءِ الْعَمَلِ، اور میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ برے عمل سے مجھے بچائے رکھے، مجھے نجات دے. دیکھیے یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امر کی مخالفت ہوئی تو کہیں میں بھٹک نہ جاؤں. بتائیے اس زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ یہاں صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایک امر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے میں گمراہ نہ ہو جاؤں، یہاں خود مسلمان نبی کی حدیث کا مذاق اڑائے گا. کیا ایسا نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمان جو پریشان ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا امام بنا رکھا ہے، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو اپنا امام بنایا جاتا. اصل قرآن و حدیث. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں جس سے حدیث کی عظمت واضح ہو جائے. حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن مغفل انه راى رجلا يخزف فقال له لا تخزف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف او كان يكره الخزف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين ثم رآه بعد ذلك يخزف فقال له انی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن الخزف او
کریہ الخسف وانت تخسف لا اکلمک کذا وکذا. بڑی عجیب و غریب حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی. حضرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کنکریاں مار رہا ہے, پھینک رہا ہے. کہا کہ بھئی ایک کنکریاں کائے کو پھینک رہا ہے؟ لا تخسف, کنکریاں مت پھینک. جیسے آج کل لڑکے سڑک کے اوپر پتنگ اڑاتے رہتے ہیں. ارے بھئی کہیں ڈور کھینچنے کی وجہ سے کہیں کسی کا کان لپیٹ میں آ گیا تو کہیں کان کٹ کر نہ گر جائے. سڑک کے اوپر بیٹ اور بال لے کر کے ڈٹے رہتے ہیں بچے. کسی کو بلہ لگ سکتا ہے, کسی کو گیند لگ سکتی ہے. تو یہ آدمی کنکریاں پھینک رہا تھا. آپ نے فرمایا لا تخزف, کنکری مت پھینک. اور نبی کی حدیث بیان کی انہوں نے, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے, نہ خزف, یا آپ اسے ناپسند کرتے تھے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کنکری پھینکنے سے نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے دشمن کو تکلیف پہنچائی جا سکتی. ہاں دو کام ہو سکتے ہیں, کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے وَلَكِنَّهُ قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ, کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے وَتَفْقَعُ الْعَيْنَ, کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. ارے بلا وجہ آدمی کنکری پھینک رہا ہے تو کسی آدمی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے اور کسی آدمی کی آنکھ جا سکتی ہے, آنکھ پھوٹ سکتی ہے. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسی بات کہی ہے تو کنکری مت پھینک, کہہ کر کے آپ چلے گئے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہی آدمی پھر کنکریاں پھینک رہا ہے. غصے میں آ کر کے کہا اے بھائی میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ کنکریاں مت پھینک, اس لیے کہ نبی نے کنکری پھینکنے سے بلا وجہ منع کیا ہے. میں نے حدیث رسول بیان کر دی, انی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کی حدیث بیان کر دی. اس حدیث سننے کے بعد تو پھر وہی حرکت ریپیٹ کر رہا ہے, لا اکلمک کذا وکذا, میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. بتائیے کس قدر حساس تھے حدیث کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, کتنے حساس تھے. دیکھیے حالانکہ وہ کنکریاں پھینک رہا تھا, کنکری سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے, لیکن چونکہ نبی کی ایک حدیث تھی کنکری پھینکنے کے تعلق سے, انہوں نے وہ حدیث اس آدمی کے سامنے رکھی. اور جب اس نے حدیث پر عمل نہیں کیا تو حضرت عبداللہ ابن مغفل غصے میں آ کر کے بول رہے ہیں کہ میں نے رسول کی حدیث بیان کر دی اور تو اپنی حرکت ریپیٹ کر رہا ہے, میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے تعلق سے لوگ کس قدر سینسیٹیو اور کس قدر حساس ہوا کرتے تھے, کس قدر حساس ہوا کرتے تھے. اور ہمیں تو حدیثیں بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہیں, مدرسوں میں علماء آپ کے سامنے حدیثیں رکھ دیتے ہیں اور پروگرامز ہوتے رہتے ہیں, اس میں بھی آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں آ جاتی ہیں. کتابیں مدون ہو چکی ہیں حدیثوں کی, آدمی ان کتابوں کو ریفر کر سکتا ہے. پہلے یہ آسانیاں, پہلے یہ فیسلٹیز نہیں تھیں. ایک حدیث کے بارے میں اگر کسی آدمی کو معلوم ہو گیا کہ فلاں کے پاس ہے تو وہ میلوں سفر کر کے اس حدیث کو لینے کے لیے چلا جاتا تھا. ذرا حدیث کی عظمت کے بارے میں جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء انی جئتك من مدینة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انك تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجة قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض والحیتان فی جوف الماء وان فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت کثیر ابن قیس ہیں. حضرت کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر جو شام کا دارالسلطنت ہے, میں اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اچانک کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اچانک ایک آدمی آتا ہے. اذ جاءہ رجل, ایک آدمی آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کہ حضرت میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟
کہا انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا مدینہ سے تم یہاں آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ اتنی دور کا سفر، پہلے تو بسز نہیں تھی، طیارے نہیں تھے، یہ جو ذرائع نقل و حمل ہیں یہ نہیں تھے، سفر میں بڑی دشواریاں اور بڑی دقتیں پیش آتی تھیں۔ آج اتنی فیسلٹیز ہونے کے بعد بھی مسافر حیران رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اگر اس وقت اس دور کا اندازہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت سفر کرنا کتنا مشکل تھا، اور ایک آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق آتا ہے، کہاں مدینہ ہے اور کہاں دمشق ہے، اور کہتا ہے کہ میں صرف ایک چیز لینے کے لیے آیا ہوں، صرف ایک کام کی وجہ سے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ لحدیث، کئی حدیثیں نہیں، صرف ایک حدیث۔ علماء جانتے ہیں لحدیث نکرہ ہے، لحدیث، ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں۔ بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث بیان کی جائے تو نبی کے حوالے سے بیان کی جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اور ما جیت لحاجۃ، میں کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں، بس یہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے صاحب بھی کر دیا، ما جیت لحاجۃ، کسی اور غرض سے میں نہیں آیا ہوں، صرف یہی حدیث لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حدیث بیان کر دیجئے۔ حضرت نے پہلے تحصیل علم کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی، کیا؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی سفر کرے، کسی راستے پر چلے علم کی تحصیل کی خاطر، تو چل رہا ہے وہ زمین پر راستے میں، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اصل علم علم الحدیث ہے، اس لیے کہ حدیث لینے کے لیے آئے تھے نا، حدیث لینے کے لیے آئے تھے۔ اور کہہ رہے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے۔ آج کتنے مدرسے ہیں، کہاں کہاں سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ در حقیقت اگر سچ مچ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے آئیں تو یہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ زمین کا راستہ نہیں بلکہ حقیقت میں وہ جنت کا راستہ ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا ہے۔ یہ تو سمجھو جنت کا راستہ اسے مل گیا۔ دوسرا فائدہ، اگر علم حدیث کی تلاش میں نکلا ہے تو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ملائکہ طالب علم کے حدیث اور قرآن کی تلاش میں نکلنے والے مرد اور عورت کے لیے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ ایک فائدہ تھا، نوری مخلوق، فرشتے، معصوم مخلوق، وہ اپنے پر علم حدیث اور علم قرآن کے طالب کے قدموں کے نیچے بچھاتے۔ تیسری چیز، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر عالم قرآن اور حدیث کا عالم ہے تو اس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اس عالم کے گناہوں کو معاف فرما، اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کی لغزش کو معاف فرما، کوئی غلطی ہو جائے غلطی کو معاف فرما، خطا کو درگزر فرما۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ وَالْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے عالم کی مغفرت فرما دے، کی لغزشوں کو دور فرما دے۔ اور فرمایا گیا چوتھی چیز کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، ایک پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر۔ جو آدمی اس علم سے جتنا لے لے سمجھو اتنا بڑا نصیبے والا وہ ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو دنیا سے جاتا ہے ورثہ چھوڑ کر کے
اس میں ہر وارث کا حق متعین ہے. لڑکی کو کتنا ملنا ہے, لڑکے کو کتنا ملنا ہے, ماں کا کتنا حصہ ہے, اسی طریقے سے بہن کا کتنا حصہ ہے. لیکن انبیاء کرام جو ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں وراثت متعین نہیں ہے. جو آدمی جتنی زیادہ محنت کرے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ حقدار بنتا ہے نبی کی اس چھوڑی ہوئی وراثت کا, یعنی علم القرآن اور حدیث کا. یہ فرق ہے نبی کی چھوڑی ہوئی وراثت اور ایک عام آدمی کی چھوڑی ہوئی وراثت کے درمیان. دیکھیے, ایک آدمی ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے دمشق جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انتہائی باعظمت, اس کی عظمت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث کو سمجھا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث کا مقام کیا ہے. تبھی تو ایک حدیث لینے کے لیے ایک آدمی اتنا لمبا سفر, اتنا دور دراز سفر کرتا ہے مدینہ سے دمشق کی طرف. اچھا, ایک عجیب بات ہے کہ جب تک رسول کی طرف سے سند نہ آ جائے تب تک سوالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح, وعن ابی عمار قال قلت لجابر الضبو اصید ہی قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو عمار ہیں. حضرت ابو عمار فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا, حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے کہ بجو الضبو ضاد بیعین, ضب نہیں ضاد بیعین بیجر, بجو یہ شکار ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا نام, ہاں شکار ہے, شکار کر سکتے ہو. قال قلت آکلها, کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ قال نام, ہاں کھا سکتے ہو. پہلے یہ پوچھا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں شکار کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد وہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں کھا سکتے ہو. پھر یہ پوچھ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ قال نعم. اب سوال کا سلسلہ رک گیا. اس کا مطلب سوالات کے سلسلے دراز رہتے ہیں یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اب دیکھیں, ابو عمار سوال پر سوال کیے چلے جا رہے ہیں, وہ جواب دیے جا رہے ہیں, لیکن جب آخر میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے تو مسئلہ دریافت کرتے ہوئے یہ پوچھے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے کیا یہ بات قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہے, ورنہ سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, جیسا کہ حضرت ابو عمار کی اس روایت سے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب الحج کے اندر لائے واضح ہو گیا. جی چاہتا ہے حدیث کی عظمت کے اوپر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح, اس لیے کہ یہاں بہت سارے علماء موجود ہیں, یہاں بہت سارے طلبہ موجود ہیں. حدیث کی عظمت کے بارے میں جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح, وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. اللہ اکبر. حضرت زید بن ثابت اس روایت کے راوی ہیں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, ہمیشہ ہرا بھرا رکھے,
اس کے مال میں، اولاد میں، صحت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. جو کس آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں؟ سمع منا حدیثاً، مجھ سے ایک حدیث سن لے، فحفظہ، حدیث کو ویسے حفظ کر لے، حتی یبلغہ، اور لوگوں تک اس کو پہنچا، حتی یبلغہ، ایسا کہہ دیجئے، اور لوگوں تک اس کو پہنچا دے. تو ایسے آدمی کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں دعا فرمائی ہے. پتہ یہ چلا کہ کسی حدیث کو حفظ کرنا، ویسے ہی اور پھر اسی طریقے سے وہ حدیث دوسرے کے سامنے پریزنٹ کر دینا، پیش کر دینا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس کو سیریسلی میں نے لیا ہے، تب سے میری عادت یہ ہے کہ جب میں کوئی حدیث پڑھتا ہوں تو پوری حدیث پڑھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا فرمائی ہے، میں بھی عاجز، حقیر، فقیر اس جماعت میں داخل ہو جاؤں جس جماعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پاک ہے. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی اور قرآن ویسے ہی موجود ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی شرح، حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن جب اترتا تو اس کو بائی ہارٹ کر لیا جاتا اور ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا جاتا. یہ دو طریقے تھے، سینوں میں بند کر لیا جاتا، سفینوں میں بند کر لیا جاتا. ایک طرف سینوں میں قرآن کو بند کر لیا جاتا، دوسرے سفینوں میں بند کر لیا جاتا. اسی طریقے سے حدیث کی بھی حفاظت کا یہی انتظام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. دلیل یہ حدیث پاک. وان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باصبعه الى فيه وقال والذي نفسي بيده فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور سے سنیے اس حدیث پاک کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنتا اسے لکھ لیتا تھا. کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا کو دیکھتا فوراً نوٹ کر لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلتی فوراً میں اس کو نوٹ کر لیتا. کیوں؟ لکھنا ثابت ہوا، لکھ لیتا تھا. کائے کے لیے لکھ لیتا تھا؟ اريد حفظه، تاکہ میں اس حدیث کو حفظ کروں. پتہ یہ چلا کہ جس طرح قرآن کو لوگ بائی ہارٹ کرتے تھے اور لکھ لیتے تھے، ایسے ہی صحابہ کرام کا یہ التزام تھا کہ وہ حدیث کو بھی یاد کرتے تھے اور حدیث کو لکھ لیتے تھے. جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ میں لکھ لیا کرتا تھا. کائے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا؟ اريد حفظه، تاکہ میں اس کی حفاظت کروں، تاکہ میں اس کو یاد رکھوں. اب فنہتنی قریش، قریش نے جب میری یہ عادت دیکھی تو مجھ سے کہا ارے اتکتب کل شیء تسمعه، نبی سے جو سنتا ہے لکھ لیتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں آپ بولتے ہیں اور کبھی آپ خوشی میں بولتے ہیں. تو غصے میں اگر بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ خوشی میں بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے. کہتے ہیں کہ میں ڈر کر کے حدیث لکھنے سے رک گیا. فامسکت عن الکتاب، لکھنے سے رک گیا. لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میں جو نبی کی حدیث لکھ لیتا تھا، یار مجھے لکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ لکھنے کے بعد میں اس کو یاد کرتا تھا. کوئی برا کام تو تھا نہیں. میں نے یہ بات آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے میں نے یہ بات ذکر فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اپنی انگلی سے. فاؤما
بِإِصْبِعِهِ إِلَى فِيهِ، آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اکتب، میری حدیثیں لکھتا جا، لکھ لے، یاد کرتا جا۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ غصے میں بولوں تب بھی حق نکلتا ہے، اور اگر خوشی میں بولوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے، میری زبان سے کبھی ناحق نہیں نکلتا۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جب بولتا ہے تو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے اور بات میری ہوتی ہے۔ یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جو کچھ نکالتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں نکالتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہوتا ہے۔ صرف آپ کی زبان وسیلہ ہوتی ہے اس بات کو ریویل کرنے کے لیے، اس بات کو پریزنٹ کرنے کے لیے۔ تو حدیث کو لکھنے کا بھی التزام تھا، اس کا ثبوت ملا، حدیث کو یاد کرنے کا التزام تھا، اس کا بھی ثبوت ہمیں مل گیا۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میں نے دو چیزیں پائی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب اور اسی کے مثل ایک چیز یعنی حدیث۔ اب انہی دونوں کی روشنی میں قیامت تک کلیات سے جزیات کا استخراج علماء کرتے رہیں گے۔ یہاں تک تو بات واضح ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث کی فضیلت پر جی چاہتا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأيت من حرصک على الحدیث، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی و نفسی، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی، آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پہلے نہیں دیا، بلکہ آپ نے پہلے ان کی تحسین فرمائی۔ کیا؟ آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، مجھے یقین تھا، یہاں ظن یقین کے معنی میں، مجھے یقین تھا کہ اے ابو ہریرہ یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ لما رأیتک من حرصک، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے حدیث کے اوپر تمہاری حرص دیکھی ہے۔ حرص جانتے کس کو بولتے ہیں؟ حرص بولتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں پوری طاقت نچوڑ دینا، دیٹ از کالڈ حرص۔ کسی چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں، کسی چیز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے آپ اپنی پوری طاقت نچوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں حرص۔ گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا، اللہ کتنا بہترین اسوہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ جب بھی آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی بات نکالتے اس کو لکھ لیتے، اس کو یاد کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو۔ حدیث کے حریص ہونے کا مطلب حدیث کو تلاش کرنے کے پیچھے تم اپنی پوری طاقت نچوڑ دیتے ہو، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے، جاڑے کو جاڑا نہیں سمجھتے، اسی طریقے سے بھوک کو پیاس کو تج کر تم حدیث کی تلاش میں لگے رہتے ہو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرص علی الحدیث کی تعریف فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو حدیث کو پڑھے، جو حدیث کو دیکھے، اس کی سندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے، مسائل کے بارے میں علماء سے سوال کرے، خود مطالعہ کرے، نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھے، یہ حرص علی الحدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی تعریف فرمائی ہے۔ اور بعد میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا جو انہوں نے پوچھا تھا،
کیا پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش میدان محشر میں نصیب ہوگا؟ آپ نے فرمایا سن لو، سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جسے میدان محشر میں میری سفارش نصیب ہوگی، جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہا ہوگا، خالص قلب سے کہا ہوگا، اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا۔ اس حدیث سے اتنا استدلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے سوال کا جواب پہلے نہیں دیا، بلکہ پہلے ان کے حرص علی الحدیث کی تعریف فرمائی۔ اس کا مطلب ہے حدیث کا حریص ہونا یہ بہت ہی پیاری بات ہے، اس لیے کہ اگر یہ پیاری بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرص علی الحدیث کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کیوں فرماتے؟ یہ بات معلوم ہوئی۔ اور ایک حدیث اور پیش کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتا دیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ کو اگر اس حکم کی جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کی علت نہ معلوم ہو، سبب نہ معلوم ہو، تب بھی آپ کو سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ریزن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی نے کہہ دیا مانو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وَعَمْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَالَتْ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ رواہ مسلم فی کتاب الحیض۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحیض کے اندر لائیں۔ راویہ مشہور تابعیہ حضرت معاذہ ہیں۔ حضرت معاذہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹ جائیں حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، تو اس کی قضا بعد میں کی جائے، لیکن حیض کی حالت میں نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں کرنی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالت حیض میں روزوں کی قضا تو ہے، جب تک اور حالت حیض میں ہے تب تک روزہ نہ رکھے، بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ لیکن اگر حالت حیض میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو جو نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام کا ایک لا ہے، قانون ہے۔ حضرت معاذہ سوال کر رہی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو علت پوچھ رہی ہوں، ریزن پوچھ رہی ہیں کہ روزہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اور نماز بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو حالت حیض میں روزہ اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا بعد میں لازم ہے، نماز کی قضا لازم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ روزوں سے مقام بڑھا ہوا ہے نماز کا، تو نماز کی قضا تو ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے کے بجائے فرما رہی ہیں احروریۃ انت، کیا تو حروریہ ہے؟ یعنی تو خارجیہ عورت ہے۔ خارجی ایک فرقہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے درمیان رضوان اللہ تعالیٰ علیہما، ان دونوں کے درمیان مقام صفین میں جو جنگ ہوئی تھی یہیں سے یہ لوگ نکل گئے تھے اور ان کو حروری کہا جاتا ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں، ابھی رکے رہیے یہاں، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اس حدیث پاک میں ہے۔ حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق
احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، انہیں تنقید کی خراط کے اوپر نہیں چڑھایا جا سکتا۔ ایک نکتہ بتاؤں، امام بخاری یا کوئی بھی محدث جب سند لاتا ہے، علماء یہاں موجود ہیں، تو ہم لوگ صحابی سے سند کو لیتے ہیں ایسے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عن ابن عمر، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس سے پہلے ایک زنجیر ہوتی ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس سلسلے کو چیک کرنا ہوتا ہے، اور یہ تمام مسالک کے ہم مسلم ہیں، وہ لنک چیک ہونا، لنک ثابت ہونا۔ جیسے امام بخاری ایک سند لاتے ہیں، یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے، مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ اب دیکھیے منتہا سند میں کون ہے؟ سند کی جو بیس ہے، سند کی جو بیس ہے وہ کون ہے؟ سند کی انتہا، منتہا سند مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس سے پہلے کون لوگ ہیں؟ حضرت امام مزنی ہیں، ان کے استاد حضرت امام شافعی ہیں، ان کے استاد حضرت امام مالک ہیں، ان کے استاد حضرت امام نافع ہیں۔ اب یہ چیک کیا جائے گا کہ مزنی کون ہے، جی انہیں تحقیق کی خراط کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ امام شافعی کون ہے؟ ان کو تحقیق کی خراط کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ حضرت امام مالک کون ہے؟ ان کو تحقیق کی خراط کے اوپر چڑھایا جائے گا کہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت امام نافع کو تحقیق کی خراط پر چڑھایا جائے گا، لیکن منتہائے سند میں جو صحابی ہیں انہیں تنقید کی خراط کے اوپر نہیں چڑھایا جا سکتا۔ صحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، عدول ہیں، ان کے اوپر جرح نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سب کے بارے میں چیکنگ ہوگی، ری چیکنگ ہوگی، لیکن صحابہ کرام کو تنقید کی خراط پر نہیں چڑھایا جا سکتا۔ یہ حدیث اس کی بنیاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی جو صحابی نہیں ہے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک سیر یا آدھا سیر غلے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ احد پہاڑ کتنا وزنی ہے، کوئی ناپ کر بتا سکتا ہے؟ اگر اتنا سونا بھی کوئی خرچ کر دے تو صحابی کے ایک سیر یا آدھے سیر جو کہ غلے کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت۔ اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان وہ مقدس واسطہ ہے کہ اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو پھر رسول سے رابطہ کٹ ہو جاتا ہے ہمارا۔ یہ ہے، ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو واسطہ اور امت کے درمیان، اگر درمیان سے یہ واسطہ ہٹ جائے تو پھر ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کے کٹ جانے کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، سنت سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور حدیثوں سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ لہذا یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا کہ اہل حدیث صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث منع کرتی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھو، اور صحابہ کرام کی یہ عظمت ہے۔ پروپیگنڈے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ قیاس کے منکر ہیں، کون قیاس کے منکر ہے؟ اجماع کے منکر ہے، کون اجماع کا منکر ہے؟ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے، کون بھائی؟ ائمہ کرام تو گستاخ ہیں، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے لوگ ہمارے نزدیک محترم ہیں، وہ پیش کر دیا گیا کہ اگر اجتہاد صحیح ہے تو 2 اجر، اجتہاد غلط ہے تب بھی 1 اجر۔ یہ ہے مقام ہے علماء کا، مجتہدین کا۔ مجتہدین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ
صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ، ائمہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ. اور آپ نے سن لیا کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی کہ نہیں؟ ارے بھی قرآن کے ساتھ ہی تو آئی ہے وہ. اچھا قرآن کے ساتھ جب آئی ہے تو حدیث کے ماننے والے موجود، حدیث کے ماننے والے موجود، لہذا اصحاب الحدیث اس وقت بھی موجود تھے نبی کے زمانے سے. حدیث کو کوئی بھی مانے وہ اصحاب الحدیث ہے، وہ اہل الحدیث ہے. تو اس لفظ سے چڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. حدیث موجود ہو، اس پر عمل کرنے والے موجود ہوں، تو جو عمل کریں گے، جو لکھیں گے، جو لکھ رہا ہے وہ بھی اہل الحدیث ہے، عمل کر رہا ہے وہ بھی اہل الحدیث ہے، جو سن رہا ہے وہ بھی اہل الحدیث ہے. اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، پھر یہ نام کیوں نہیں رکھا گیا صحابہ کرام کے زمانے میں؟ نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں اس وقت صرف اسلام تھا، اس کے مقابلے میں غیر اسلام تھا، تو ضرورت نہیں تھی. آپ نے کبھی یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے؟ ایسا کبھی کہا؟ اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ سب صحیح تھا. حدیث جو نکلی وہ صحیح تھی، ضعیف کا تصور نہیں تھا. ہاں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حدیثوں کے اندر ملاوٹیں آئیں تو ضروری ہو گیا کہ یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو تمام مسالک کے علماء، تمام مسالک کے محدثین اور ائمہ مانتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی کہا جاتا تھا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے. ایسا تھا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایسا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ چیز نہیں تھی. لیکن بعد میں علماء نے، بعد میں تابعین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے حدیث میں ملاوٹ نہیں تھی، بعد میں ملاوٹ ہوئی تو ضروری ہو گیا کہ کہا جائے امتیاز کے لیے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور پھر سندوں کی چیکنگ ہوئی. تو ایسے ہی صحابہ کرام کا نام اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو عمل کرتے ہی تھے. وہاں تو صرف اسلام تھا، تو اسلام موجود تھا، غیر اسلام سے امتیاز کرنے کے لیے صرف مسلم نام تھا. لیکن بعد میں جب بدعتوں نے رواج پایا تو مسلم کے ساتھ ساتھ اہل السنہ لگانا ضروری ہو گیا، کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اہل السنہ کون ہے اور اہل البدع کون ہے. ضروری ہو گیا. اور پھر چونکہ سنتوں کا پتہ حدیث سے چلتا ہے، اب کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل کریں گے آپ؟ ایک مسئلہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. پہلے وہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ بحث کرتا ہوں. حدیث اس طرح: وعن میسرۃ رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ شرب قائما فقلت تشرب وانت قائم؟ قال ان اشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وان اشرب قائدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائدا. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. عادت کے مطابق میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے اور اس روایت کے راوی حضرت میسرہ ہیں. حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں. شرب قائما، کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے ہیں. اچھا میں نے پوچھا فقلت تشربو انت قائم، آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے؟ اب دیکھیں حضرت علی کا جواب دیکھیں. فرمایا ان اشرب قائما فقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، اگر میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہوں تو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے. وَإِنْ أَشْرَبْ قَائِدًا، اور اگر میں بیٹھ کر پانی پی رہا ہوں تو فقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يشرب قائدا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر بھی پانی پیتے دیکھا ہے. پتہ یہ چلا کہ آدمی کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتا ہے، بیٹھ کر بھی پانی پی سکتا ہے. اگر آدمی کو کوئی تکلیف ہے، آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے. اور اگر تکلیف نہ بھی ہو، حضرت علی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، آپ نے کھڑے ہو کر کے بتایا کہ اس طریقے سے بھی آدمی عمل کر سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر پانی پینا افضل ہے. اور جمہور کا یہ مسلک ہے، جمہور کا یہ مسلک ہے، بیٹھ کر پینا افضل ہے لیکن کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ہے. اب دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر موجود تھی، میں نے پوری روایت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب یہ مسئلہ اس طریقے کا آئے
تو آپ کے سامنے یہ حدیث ایسے رکھ دی جائے. ایک تو بہت پیارا استدلال کیا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے. مجھے حیرت ہوتی ہے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر کہ آدمی گونگا ہو, آدمی کے ہاتھ نہ ہو تو طلاق کیسے دے. آپ یہ حدیث سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ پوری حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر لائے, مگر پوری حدیث کے اندر طلاق کا توئے موجود نہیں ہے. چلیے وہ حدیث آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں, اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس, اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد, اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیے کہ کتنے بڑے فقیہ تھے اور کتنا شاندار اجتہاد ہے یہ. دیکھیے کوئی سوال یہ کرے کہ آدمی گونگا ہے, بول نہیں سکتا, آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے لکھ نہیں سکتا, تو آدمی اگر طلاق دینا چاہے, گونگا بول نہیں سکتا, آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, گونگا بھی ہاتھ کٹے ہوئے, لکھ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, تو طلاق کس طرح دے؟ اللہ اکبر. حضرت امام نسائی ایک روایت لا رہے ہیں نسائی شریف کتاب الطلاق کے اندر, اور اسی سے استدلال فرما رہے ہیں, جبکہ پوری روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, پوری روایت کے اندر طلاق کا توئے موجود نہیں ہے. دیکھیے یہ حدیث دیکھیے, حدیث اس طرح. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فارسی طیب المرقہ فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وعنده عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فاوما الیہ بیدہ ان تعال واوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشہ اے وهذه فاوما الی الاخر بیدی ہاکذا اللہ مرتین و ثلاثا رواہ النسائی فی کتاب الطلاق. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق کے اندر لائے. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا, کہاں کا؟ فارس کا رہنے والا. کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فارسی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا فارس کا رہنے والا, طیب المرقہ, جو گوشت بہت اچھا بناتا تھا. گوشت بہت اچھا, بعض عورتیں گوشت بہت اچھا بناتی ہیں, جو کھاتے ہیں کھینچتے ہیں, بعض لوگ بہت کھانے والے, باپ مینو دیتے باقاعدہ, اتنے کلو گوشت ہونا چاہیے, وہ بھی مرغے کا, اتنے کلو گوشت ہونا چاہیے بکرے کا. تو یہ آدمی گوشت بہت اچھا بناتا تھا, طیب المرقہ, مرقہ شوربہ, گوشت بہت اچھا بناتا تھا. یہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا چاہا, تو کیا بولا؟ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت دینے کے لیے آیا, گوشت بنایا تھا اس نے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے آیا, اور آپ کے پاس حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس آدمی نے کہا فاوما الیہ بیدہ ان تعال, آپ سے یہ کہا, اشارے سے بول رہا ہے, ان تعال, یہ کیا آئی ہے, ایسا بولا, فاوما الیہ بیدہ ان تعال, ہاتھ سے اشارہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی مجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے انگلی سے, آپ نے بھی اشارے سے, اے بھابی, اس نے کہا, آپ نے فرمایا. دیکھیں دعوت دینے کے لیے آیا ہے, کہہ رہا ہے, آپ فرما رہے ہیں حضرت عائشہ, بولا نہیں. اب یہ حدیث پوری حضرت امام نسائی اس کو کتاب الطلاق میں لا رہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر آدمی زبان سے کلمات نہ بولے لیکن ایسا اشارہ کرے جو اشارہ مفہوم ہو, جو اشارہ سمجھا جائے, جیسے امام نسائی باب باندھتے ہیں, باب طلاق بالاشارۃ المفہومہ, یہ باب ہے ایسے طلاق کا جو ایسے اشارے سے دی جائے جو اشارہ مفہوم ہو, جو اشارہ اچھی طریقے سے سمجھا جائے. اب دیکھیے اس حدیث کے اندر طلاق کا توئے نہیں ہے, مگر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہات دیکھیں کہ اس کو کتاب الطلاق کے اندر لائے ہیں, اور ایک مسئلہ نکالا انہوں نے فقہ کا کہ اگر کوئی آدمی گونگا ہے تو گونگا اگر اشارے سے طلاق دے دیتا ہے اور وہ اشارہ مفہوم ہوتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے, تو طلاق پڑ جائے گی. ایسے ہی آدمی اگر فون کے اوپر طلاق دے اور اس کی آواز پہچان لی جائے, طلاق پڑ جائے گی. اسی طرح آدمی اگر ہاتھ سے لکھ دے طلاق بالکتابہ لکھ دے اور اس کی رائٹنگ پہچانی جا رہی ہو تو وہ اشارے مفہومہ ہے, لہذا ہاتھ سے لکھی ہوئی اس رائٹنگ کو اگر پہچانا جا سکتا ہو, اشارے مفہومہ کی حد میں داخل ہے, طلاق پڑ جائے گی. طلاق بالکتابہ, طلاق بالاشارۃ المفہومہ,
یہ ساری چیزیں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے نکالی. دیکھ رہے ہیں آپ فقاہت ان کی. تو اس طریقے کی فقہ کا، اس طریقے کے قیاس کا، اس طریقے کے اجتہاد کا کون انکار کرتا ہے؟ کون منکر ہے اس کا؟ دیکھیں اسی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا اور بڑا پیارا استدلال فرمایا ہے حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ. اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ حدیث موجود تھی، اصحاب الحدیث موجود تھے. نام کیوں نہیں رکھا گیا؟ نام کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مقابل میں صرف غیر اسلام تھا، لہذا اسلام ہی اس وقت امتیاز کے لیے کافی تھا. بعد میں بدعتیں جب آئیں تو امتیاز کے لیے اہل السنہ الگ ہو گئے تاکہ اہل بدعت سے ممتاز ہو جائے. اور چونکہ سنت کا پتہ لگتا تھا حدیث سے، اس لیے کہ آپ سنت کو کہاں دیکھیں گے؟ حدیث ہی میں تو سنت کہاں ملے گی نبی کی؟ ارے بھائی بخار کو آپ کہاں دکھائیں گے؟ بخار تو عرض ہے نا، اس کو جوہر میں دکھائیں گے نا. اگر آپ کو بخار دکھانا ہو، سفیدی دکھانی ہو تو سفیدی کہاں دکھائیں گے؟ خارج میں. آپ ایسے دکھا سکتے ہیں سفیدی ہے؟ نہ، اس کو جوہر میں دکھائیں گے آپ. تو اسی طریقے سے بخار عرض ہے، اس کو جوہر میں دکھائیں گے. ایسے ہی سفیدی یہ عرض ہے، اس کو جوہر میں دکھائیں گے. ایسے ہی سنت، اس کے جاننے کا طریقہ حدیث ہے. حدیث میں آپ کی سنتیں معلوم ہوتی ہے. لہذا نقطہ یہ ملا، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ دے وہ اہل السنہ ہو گیا، اس لیے کہ سنت کا پتہ حدیث سے لگتا ہے. لہذا اہل الحدیث کہہ دیا تو اہل السنہ ہو گیا، اس لیے کہ سنت کے جاننے کا واحد طریقہ صرف حدیث ہے. لہذا اہل الحدیث اور اس کو سنت کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سنت خود حدیث پاک کے اندر داخل ہو گئی، اس لیے کہ سنت کو جاننے کا طریقہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک دیکھیے، ان معاویہ بن قرۃ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی. 5 منٹ کے سامنے صرف 5 منٹ آپ شانتی بنائے رکھیں. 5 منٹ صرف شیخ تقریر کریں گے کیونکہ پتھر سے بہت زیادہ شیخ کو چوٹ لگتی ہے. 5 منٹ صرف یہ کریں. معاویہ بن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال. شیخ اتنا مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں اور تمام چیزوں میں ہم نے پڑھ رکھی ہے. ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ مکروہ تحریمی کیا اور مکروہ تنزیہی کیا ہے. ایک حدیث پڑھنے کے لیے آدمی کو سلیقہ نہیں، یہ بھی کھڑا کر دیا جائے کہ ایک حدیث پڑھ دو. ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا آدمی ہے ان سے. عجیب بات ہے، یعنی عجیب حالت ہے. صلاح وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں. حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام والے خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں. اور ایک بات یاد رکھو کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا. ایک گروہ، لا تزال طائفۃ، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا. اسے رسوا کرنے والے قطعاً اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہوئے، علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حضرت علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں، یعنی اہل الحدیث ہیں. اور یہاں میں فرق بتا دوں، محدث ایک اصطلاح ہے جو خاص ہے اور اہل الحدیث عام ہے. محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو، جو حدیث کو لکھے، حدیث کا سماع کرے، حدیث کو روایت کرے. اور اہل الحدیث عام ہے. محدث اور اہل الحدیث کے اندر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر محدث اہل حدیث ہوتا ہے، ہر اہل حدیث محدث نہیں. اہل الحدیث کے اندر عالم بالحدیث اور عامل بالحدیث دونوں کے دونوں شامل ہیں. اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے علی ابن مدینی کا تفسیرہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ وہ گروہ جو قیامت تک میری امت کے اندر رہے گا، میرے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت، جبکہ سورج
مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب کی طرف سے نکلے اس وقت تک ایک گروہ رہے گا، ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور اسے رسوا کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب الحدیث، وہ اصحاب الحدیث ہیں۔ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث دونوں کا مطلب ایک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الجنہ کو اہل الجنہ بھی کہا ہے، اسی طریقے سے اصحاب النار کو اہل النار بھی کہا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور وہ قیامت تک رہے گا، زمانے نبوی سے لے کر کے۔ اب ظاہر ہے کہ زمانے نبوی کے اندر افتراق نہیں تھا، عہد نبوی کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا، فرقے بعد میں بنے، اور یہ فرقہ زمانے نبوی سے تا قیام قیامت رہے گا۔ اب اس حدیث کے آئینے میں ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ طائفہ کون ہے، اور حضرت علی ابن مدینی کا حوالہ، اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، الحمدللہ یہاں جتنے بھی عاقل موجود ہیں ایک بات کہی گئی اس پر حدیث پاک پیش کی گئی۔ یہاں تو آدمی پوری تقریر کر جاتا ہے، نہ ایک آیت پڑھتا ہے نہ ایک حدیث پڑھتا ہے، یہاں ہر دعوے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے اور آیت کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور آخر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے اہل الحدیث ہی مراد لیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔